बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। कज़ात की किताब उसका 6 बाब। जदाउन। और बने इसराइल ने खुदावंद की निगाह में फिर बदी की तो खुदावंद ने उन्हें 7 बरस तक मदियान के हवाला किया। और मदियान का हाथ बनी इसराइल पर कवी हुआ, तो बनी इसराइल ने मदियान के मुकाबल अपने लिए पहाड़ में गारें, मोर्चे और किले बनाए। और ऐसा हुआ कि जब इसराइल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमलाकी और अहले मशरक उन पर चढ़ाई करने को निकल आते थे और उनके मुकाबल खेमे खड़े करते और मुल्क के गल्ला को गजा के मदाखल तक बर्बाद करते थे। और इसराइल के लिए ना कुछ खुराक, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना कोई गधा रहने देते थे, क्योंकि वो अपने मवेशी और अपने खेमों समेत टिड्डी की तरह कसरत से आते थे, यहाँ तक कि उनका और उनके ऊँटों का शुमार ना होता था। वो मुल्क में दाखिल होते और उसे खराब करते थे। इसलिए इसराइल मदियान के सामने नहायत पुस्त हुए और बनी इसराइल खुदावंद के आगे चलाए। और जब बनी इसराइल मदियानियों के सबब से खुदावंद के आगे चलाए, तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाया और मैंने तुम्हें जाए गुलामी से निकाला और तुम्हें मिस्रियों के हाथ से और तुम्हारे सब सताने वालों के हाथ से छुड़ाया और उन्हें तुम्हारे सामने से निकाल दिया और उनका मुल्क तुम्हें अता किया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। चनाचा तुम अमोरियों के मबूदों से, जिनके दरमियान तुम उनके मुल्क में बसते हो, मत डरो, लेकिन तुम मेरी आवाज़ के सुनवा ना हुए। और खुदावंद का फरिश्ता आया और ओपरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे, जो योआश आपी अज़ारी का था, बैठा। और उसका बेटा जदाऊन कोल्हू के पास गेहूं झाड़ रहा था कि मदियानियों से छुपाए रखे। तो खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई दिया और उससे कहा, ए बहादुर मर्द, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा, ए मेरे आका, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये तमाम हादसे हम पर क्यों वाक़या हुए? और वो सब मौजज़े उसके कहाँ हैं जिनकी बाबत हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया और कहा कि खुदावंद हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया। और अब खुदावंद ने हमें छोड़ दिया और मदियान के कब्जे में कर दिया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर निगाह की और उससे कहा कि अपनी कुव्वत में जा और इसराइल को मदियान के हाथ से रिहाई दे। देख, मैंने तुझे भेजा है। तू जदाऊन ने उससे कहा, है मेरे आका, मैं इसराइल को कैसे रिहाई दूंगा? मेरा घराना मनसे में से हकीर घराना है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। तो खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, मैं तेरे साथ हूँगा और तू मदियान को एक ही आदमी की तरह मारेगा। तब उसने उससे कहा, अगर मैं तेरे नज़दीक मंसूर नज़र हूँ तो मुझे इस बात का कोई निशान दे कि तू ही है जिसने मेरे साथ कलाम किया, जब तक कि मैं तेरे पास ना लौटूं और अपना हदिया निकाल ना लाऊं।
اور تیرے آگے نہ رکھوں تب تک تو یہاں سے نہ جا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ جب تک تو نہ لوٹے میں یہاں ٹھہروں گا۔ اور جدعون اندر گیا اور ایک بکری کا بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطری روٹیاں تیار کی اور گوشت اس کے چنگیر میں رکھا اور گوشت کا شوربہ ایک کٹورے میں ڈالا اور یہ سب کچھ لے کر بلوت کے درخت کے نیچے آیا اور اس کے آگے گزارنا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ گوشت اور فطری روٹیوں کو لے کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ اس پر انڈیل۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطری روٹیوں کو چھوا۔ تب اس چٹان میں سے آگ نکلی اور گوشت اور فطری روٹیوں کو کھا گئی، اور خداوند کا فرشتہ اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ تب جدعون نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ تو جدعون نے کہا، اے مالک خداوند، میں نے خداوند کے فرشتے کو روبرو دیکھا۔ تو خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، کیونکہ تو نہ مرے گا۔ تب جدعون نے وہاں پر خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور اسے یہوشلم کہا، اور وہ آج کے دن تک آبی ازاریوں کے اوپرا میں موجود ہے۔ اور اسی رات یوں ہوا کہ خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے باپ کا بیل یعنی دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے لے اور بل کے مذبح کو ڈھا دے اور کھمبے کو جو اس کے پاس ہے کاٹ ڈال، اور خداوند اپنے خدا کے لیے گھڑی کی چوٹی پر قاعدے کے مطابق ایک مذبح بنا، اور بیل کو لے کر اس کی سوختنی قربانی اور اس کھمبے کی لکڑی پر گزارن جو تو نے کاٹ ڈالا ہوگا۔ تب جدعون نے اپنے غلاموں میں سے 10 آدمی لیے اور جیسا کہ خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا، اور چونکہ وہ یہ کام دن کے وقت کرنے سے اپنے باپ کے گھرانے اور شہر کے لوگوں سے ڈرا، تو اس نے یہ کام رات کے وقت کیا۔ اور شہر کے لوگ جب صبح سویرے اٹھے تو دیکھا کہ بال کا مذبح ڈھایا ہوا ہے اور اس کے پاس کا کھمبا کاٹا گیا ہے، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ کام کس نے کیا؟ اور انہوں نے دریافت کیا اور کوشش کی، تو ان سے کہا گیا کہ جدعون بن یوآش نے یہ کام کیا ہے۔ تب شہر کے لوگوں نے یوآش سے کہا کہ اپنے بیٹے کو باہر نکال لا تاکہ وہ قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے بال کا مذبح ڈھایا اور اس کے پاس کا کھمبا کاٹ ڈالا۔ تب یوآش نے ان سب کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، کیا تم بال کے لیے جھگڑتے ہو یا اسے بچانا چاہتے ہو؟ جو کوئی اس کے لیے جھگڑتا ہو کل تک مارا جائے۔ اگر وہ خدا ہے تو وہ اپنے لیے آپ ہی جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کے مذبح کو ڈھا دیا ہے۔ تو اس روز اس نے اس کا نام یوریبل رکھ کر کہا کہ بال آپ ہی اس سے جھگڑا کرے، کیونکہ اس نے اس کے مذبح کو ڈھایا ہے۔ تب سارے مدیانی اور املاکی اور اہل مشرق باہم جمع ہوئے اور پار اترے اور وادی یزریل میں ڈیرے لگائے، اور روح خداوند جدعون پر نازل ہوئی۔
تو اس نے نرسنگا پھونکا اور آبی ازار کے لوگ نکلے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تب اس نے سارے منشے کے پاس کاسد بھیجے تو وہ بھی جمع ہوئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور اس نے آشر اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی کاسد بھیجے تو وہ اس کے ملنے کو نکل آئے۔ اور جدعون نے خدا سے کہا، اگر تو بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ سے رہائی دلانا چاہتا ہے جیسا کہ تو نے کہا، تو دیکھ میں اون کی کترن کھلیان میں رکھ دیتا ہوں۔ تو اگر صرف کترن پر ہی اوس پڑے اور ارد گرد کی زمین سوکھی رہے تو میں جانوں گا کہ تو اسرائیل کو میرے ہاتھ سے رہائی دے گا جیسا کہ تو نے کہا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب اگلے دن وہ صبح کو اٹھا اور اس نے کترن کو نچوڑا تو اس میں سے پیالہ بھر پانی نکلا۔ پھر جدعون نے خدا سے کہا کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو کہ صرف ایک دفعہ میں اور بولوں گا اور اب کی بار بھی کترن سے آزمائش کروں گا کہ صرف ان کی کترن خشک رہے اور ساری زمین پر اوس ہو۔ چنانچہ خداوند نے اس رات کو ایسا ہی کیا کہ صرف کترن ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔